اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دوسرے لوگ جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ شب معراج حضور علیہ السلام نے جس خدا کو دیکھا اس کی عمر 30 سال، اوپر سے ساخت نیچے سے نرم، 30 سال۔ تو ایسی جھوٹی باتیں جو اندر کے کالے باہر کے کالے، یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کس نے دیا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کس نے دیا؟ کمالات کس نے دیے؟ اب بتائیے اللہ کی ذات حسین کتنی ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھیں، مہینے کے جو بھوکے پیاس ان کی بھوک ختم ہو جائے، پیاس ختم ہو جائے، مکھڑا یوسفی سامنے ہو جو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو پھر ہوا کیا؟ تفسیر ساوی کے اندر آتا ہے جو آپ نے صفاتی تجلی دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی، پھر اثر کیا ہوا؟ تو لکھتے ہیں تفسیر ساوی میں، کالی رات، کالا پہاڑ، 30 میل دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ سمجھو، کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ صرف تجلی کا اثر تھا۔ پھر جنہوں نے ذات کو دیکھا، غیب الغیب، غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت دیرا لایا۔ جس نے ایسی ذات کو دیکھا جو غیب نہیں، غیبوں کا غیب، جو اللہ کی ذات ہی محبوب کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ ہوئی، باقی کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس لیے آپ فرماتے ہیں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں۔ تو آپ جب واپس لوٹے، انیس الجلیس ایک کتاب ہے اردو کے اندر، تو میں نے اس میں پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اب ایسا کرو، میری تجلی کا مشاہدہ کر کے آ رہے ہو، جو آنکھ تیرے ساتھ ملائے گا اس کی آنکھ نہیں بچے گی، برداشت نہیں کر پائے گا۔ اب ایسا کرو حجاب بنا لو، آگے پردہ۔ آپ نے آگے کپڑے کا حجاب کیا تو کپڑا جل گیا، پھر اور کپڑا کیا تو وہ جل گیا۔ تجلی کی اتنی تاثیر تھی۔ آگے لکڑی کا تختہ کیا تو وہ بھی جل گیا، لوہے کا کیا تو وہ پگھل گیا۔ یا اللہ، نہ لوہا تاب لا سکتا ہے، نہ لکڑی کے اندر برداشت ہے، اور نہ ہی کپڑا برداشت کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ فرمایا میرے ایسے بندے کہ جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا، جس کے سینے میں میری معرفت کا نور ہو، عارف باللہ ہو، اس کے تن کا کپڑا حجاب بناؤ، اس کے کپڑا شان ولایت پہ قربان جا، حجاب بنا کے اور چہرہ چھپا کے آنگن میں قدم رکھا۔ حضرت بی بی صفورہ رحمت اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، فرمانے لگی 1.25 مہینے کے بعد تشریف لائے ہو، اور وہ بھی گھونگھٹ، مکھڑا چھپا کے، کئی داد انشاءاللہ باہر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں دل اداس ہے، اپنا چہرہ چھپا کے آئے ہو، مہربانی کرو دیدار تو کرو۔ فرمایا آج اگر میری آنکھ سے آنکھ ملائی تو آنکھ نہیں بچے گی، آنکھ نہیں بچے گی۔ تو ادھر سے انکار، ادھر تھا اصرار، ادھر سے دیکھوں گی ضرور۔ فرمایا پھر آنکھ نہیں بچے گی، تیری مرضی ہے، میں تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں گا، لیکن تو برداشت نہیں کر سکے۔ میں اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، برداشت نہیں کر سکو۔ تو بار بار اصرار کیا، آپ نے سامنے بٹھایا۔ مائی صاحبہ سمجھ گئی شاید آنکھ تو نہیں بچے گی، چلو ایسے کرتے ہیں، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک درشن ایک مرتبہ ہو جائے دیدار، دوسری بار پھر دیدار 2 مرتبہ کر لوں گی، چلو آنکھ جاتی ہے تو جائے۔ تو ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھا، ایک آنکھ سے دیکھا آپ کے مکھڑے کو، تو انوار و تجلیات کی اتنی فراوانی تھی کہ آنکھ کا نور سلب ہو گیا۔ پھر ادھر ہاتھ رکھا، اس آنکھ سے دیکھا، نور سلب ہو گیا، ادھر سے ہاتھ ہٹایا تو نور آ گیا، آ بھی رہا ہے نور، جا بھی رہا ہے۔
نور کھینچ بھی رہے دے بھی رہے. یہ کون سی تجلی تھی؟ صفاتی تجلی تھی. اور پیارے محبوب